بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن بطوطہ آج کا میرا موضوع ہے۔ ابن بطوطہ کا سب سے بڑا تعارف مطلب یہ ہے کہ جس وجہ سے ابن بطوطہ کو پوری دنیا جانتی ہے۔ ایک تو ابن بطوطہ مورخ بھی ہیں، یہ آپ ہسٹری کے حوالے سے آپ نے کام کیا۔ بیسیکلی جو سب سے بڑا تعارف ہے ابن بطوطہ کا، جو وجہ شہرت ہے ابن بطوطہ کی، وہ جغرافیہ دان ہے، کیونکہ ابن بطوطہ نے دنیا کو گھوما، پوری دنیا میں پریکٹیکل بیسڈ آپ نے چیزیں فراہم کی، خود چل کے، خود دیکھ کے۔ تو ان کو اصل تعارف جو ابن بطوطہ کا ہے وہ مورخ ہونے کے ساتھ ساتھ، ہسٹورین ہونے کے ساتھ ساتھ، دراصل ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ بطور جغرافیہ دان کے ہے۔ انہوں نے جغرافیہ کو بڑے احسن انداز سے، یعنی کہ ایک ایسا انسان جس نے پہلے چیزوں کو خود دیکھا، خود ریسرچ کی، خود سرچ کی، خود ان کو پوری دنیا کو گھوما، ان کو پریکٹیکل بیسڈ دیکھا، اور پھر اس نالج کو جو انہوں نے محسوس کیا، جو انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں جا کے جو سرچ کی، پریکٹیکل جو انہوں نے کی، اس کو پھر انہوں نے بیان کیا۔ یہ وہ کوالٹی ہے جس وجہ سے ابن بطوطہ دوسرے مورخین سے یا جو جغرافیہ دان ہیں ان سے ممتاز ہیں۔ یہ ان کی ممتاز حیثیت ہے ابن بطوطہ کی۔ تو بہرحال ابن بطوطہ، اب یہ خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ذرا اس کو نوٹ کر لیں کہ ابن بطوطہ یہ 1304 میں 1304 میں مراکش کا ایک بڑا مشہور شہر ہے طنجہ۔ مراکش کا مشہور شہر طنجہ میں 1304 میں پیدا ہوئے، اور 1368 یعنی کہ ٹوٹل ایج ان کی کوئی 63-64 سال ان کی ٹوٹل ایج ہے۔ ٹوٹل عمر ان کی طبی عمر جو ہے وہ کوئی 63 یا 64 سال ہے۔ تو مراکش کے مشہور شہر طنجہ میں 1304 میں پیدا ہوئے، اور آپ کا جو اصل نام ہے وہ ذرا نوٹ کر لیں کہ شرف الدین محمد بن عبداللہ بن محمد بن ابراہیم ابو عبداللہ لواتی طنجی، یہ آپ کا پورا نام ہے۔ جس طرح سے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ ہمارے جتنے بھی پرانے ہسٹورین کی آپ بات کر لیں، یا مورخین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین، سب کے جو عربک جو نام ہیں وہ اس طرح سے ہی بڑے بڑے ان کے نام ہیں، یعنی کہ 5-6 ناموں کا مجموعہ ان کا نام جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو بہرحال آپ طنجہ میں پیدا ہوئے، اور آپ نے پہلا سفر، یعنی کہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد، اپنی ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد پہلا سفر ابن بطوطہ نے کیا۔ ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، کہ جغرافیہ یا ہسٹری، یہ ان کا کوئی پلان نہیں تھا۔ وہ گھر سے نکلے تقریباً 22 سال کی عمر میں حج کے لیے، بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے۔ تو حج کے سفر کے دوران اسکندریہ میں انہوں نے کچھ دن قیام کیا، تو وہاں پر ان کی ایک برہان الدین نامی ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ یہ اللہ کا نظام دیکھیں ذرا۔ تو اس بزرگ سے کوئی 3-4 دن ان کی ملاقات رہی، اسکندریہ میں اکٹھے رہائش پذیر رہے، اور باتوں میں برہان الدین نے کچھ ایسی باتیں دنیا کی ہسٹری سے متعلق یا سیاحت کے متعلق، ٹورزم کے متعلق ابن بطوطہ کو بتائیں کہ ابن بطوطہ کے دل و دماغ میں سیاحت کا، دنیا کو گھومنے کا شوق پیدا ہوا، یعنی کہ ان کا مائنڈ چینج ہو گیا، ان کا دماغ، ان کے آئیڈیاز چینج ہو گئے، اور ان کے ذہن میں سیاحت اور دنیا کو گھومنے کا پلان بن گیا ان کے ذہن کے اندر۔ بہرحال وہ حج کے اوپر گئے، اور حج کے فوری بعد، یعنی کہ برہان الدین نے ابن بطوطہ کے ذہن کو سیر و سیاحت کے حوالے سے، دنیا کو گھومنے کے حوالے سے تبدیل کیا، ان کا مائنڈ سیٹ بنایا۔ اس سے پہلے ان کا کوئی ایسا ذہن نہیں تھا، ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تو حج کے بعد انہوں نے فوری طور پہ ایران اور عراق کا سفر اختیار کیا۔ یہ ابن بطوطہ کا پہلا سفر تھا سیاحت کے حوالے سے، ایران اور عراق۔ پھر وہ واپس پلٹے مکہ شریف، اور 2 سال وہ مکہ میں ہی قیام پذیر رہے، 2 سال۔ اس کے بعد پھر انہوں نے عرب کے مختلف علاقوں کا، کیونکہ عرب بھی تو کافی بڑا ہے، عرب کے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا، اور اس کے ساتھ افریقہ کو بھی انہوں نے خوب سیر و سیاحت کی، افریقہ کی مختلف ممالک کی۔
پھر دوبارہ وہ سعودی عرب کی طرف لوٹے، پھر دوبارہ انہوں نے حج کیا، پھر چوتھا سفر جو ان کا تھا وہ مصر، شام اور ترکیہ، یہ چوتھا ان کا سفر تھا۔ اس میں مصر کو انہوں نے خوب وہاں پر انہوں نے وقت اپنا گزارا، پھر شام، اور پھر اس طرح سے ترکیہ کو انہوں نے اسٹڈی کیا، ریسرچ کی، وہاں پر خوب ٹائم انہوں نے گزارا۔ پھر دوبارہ انہوں نے حج کیا، اور پھر یہ 1333 میں 1333 میں ابن بطوطہ ہندوستان آئے، انڈیا آئے۔ یہاں پر محمد شاہ تغلق کی گورنمنٹ تھی ان دنوں دہلی میں، دہلی کے تخت پر وہ برجمان تھے محمد شاہ تغلق۔ تو 1333 میں ابن بطوطہ انڈیا میں آئے، تو محمد شاہ تغلق نے ان کو خوب ان کی میزبانی کی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، بلکہ ان کو آفر کی کہ وہ جتنے دن یہاں پر رہیں وہ بطور قاضی بھی اپنی سروسز سر انجام دیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً کوئی 2 سال کا عرصہ 2 ایئرس انہوں نے انڈیا میں قیام رکھا، اور انڈیا کے مختلف علاقوں میں یہاں کی ہماری مختلف جو ثقافتیں ہیں ان کے اوپر اسٹڈی کی، ان کے اوپر اپنی ریسرچ کی۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں انہوں نے 2 سال ٹائم گزارا، 2 سال کا پیریڈ، اور اس دوران وہ چائنا اور مالدیپ کی طرف بھی گئے۔ اسی دوران یہ جو قیام ان کا ہندوستان میں جو ان کے 2 سال تھے، پھر ان کا ذہن یہ بنا دوبارہ وہ پلٹے حج کے لیے، حج کا انہوں نے پھر ارادہ کیا اور وہ مکہ کی طرف۔ تو راستے میں ان کو پتہ چلا کہ کوئی 15 سال پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان کی والدہ صاحبہ جو ہیں وہ بھی حیات ہیں، وہ بھی زندہ ہیں۔ تو پھر انہوں نے وہاں سے اپنی جو ٹریولنگ ہے، اپنا سفر جو ہے وہ مراکش کی طرف اپنا رخ موڑ دیا، اپنے آبائی شہر طنجہ کی طرف۔ آخری سفر والدہ سے ملاقات کے بعد ان کا وہ الجزائر، نائجیریا اور تیونس، یہ والے جو خطے تھے، یہ سارا عالم اسلام انہوں نے یہاں پر، یہ ان کا آخری سفر تھا، ان کے ٹریولنگ کی لاسٹ ایپیسوڈ تھی یہ۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 28 سال ٹریولنگ میں گزارے۔ یہ جس طرح سے جو ڈیٹیل میں نے کیسے حج سے برہان الدین نامی ایک بزرگ نے ان کا ذہن چینج کیا، پھر ایران، عراق، ہندوستان، پورا اسلامک ورلڈ، افریقہ، اور پھر لاسٹ پہ تیونس، الجزائر، نائجیریا، 28 سال اور 75,000 مائلز کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹوٹل ٹریولنگ کی۔ اور یہ ظاہری بات ہے کہ یا تو اس وقت انہوں نے پیدل یہ سفر سارا طے کیا، اور یا پھر بالکل یہ اینیملز جیسے گھوڑے یا کیملز وغیرہ کے اوپر، یہ سورس تھے اس وقت کی ٹریولنگ کے۔ تو 75,000 مائلز، اس کو کلومیٹرز کے زیادہ بن جائیں گے، یہ ان کی ٹوٹل ٹریولنگ ہے۔ اور 28 سال انہوں نے سفر میں گزارے، طوفانی سفروں میں رکے نہیں، وہ مختلف دنیا کے علاقوں میں وہ گھومتے رہے۔ یہ ساری ٹریولنگ کرنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد، 28 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد وہ پھر اپنے آبائی علاقے مطلب کہ مراکش واپس لوٹے۔ تو مراکش میں ان دنوں ابو غنان نامی ایک حکمران تھا، تو اس نے فورس کیا، بلکہ آرڈر دیے، حکم دیا ابن بطوطہ کو کہ 28 سال کی جو آپ کی ٹریولنگ ہے اس کو آپ قلم بند کریں، اس کو لکھیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس میں مراکش کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہو جائے گا، مراکش کا بھی ایک نام ہوگا۔ تو ابن بطوطہ نے ابو غنان کی حکم کی تمیل میں یا ان کی موٹیویشن کی وجہ سے، یہ ابن جزی نامی ایک شخص تھا، اس کو کہا کہ آؤ جی میں آپ کو اپنے حالات و واقعات بتاتا جاتا ہوں، تم لکھنا شروع کرو، باقاعدہ ظاہری بات ہے کہ کتابی شکل میں۔ تو ابن جزی نے پھر لکھنا شروع کیا، پھر لکھا۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو ابن بطوطہ کے سفر نامے کے نام سے وہ تحریریں ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلے یہ بھی آپ ذرا دھیان سے نوٹ کر لیں اسٹوڈنٹس کے لیے، ہسٹری سے جو محبت کرنے والے لوگوں کے لیے، کہ 1829 میں ڈاکٹر سمیول نے 1829 میں ڈاکٹر سمیول نے پہلی دفعہ انگلش میں ابن بطوطہ کا جو آپ بیتی اس کو کہہ لیں، جو ان کی تحریر تھی، اس کو انگلش میں شائع کیا، پبلش کیا۔
1829 میں ڈاکٹر سمیول میں، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر نوازش علی خان صاحب نے اردو میں شائع کی۔ اصل میں اب دیکھیں، ڈاکٹر سمیول نے جو انگلش میں جو شائع کیا، ان کا سفر نامہ کہہ لیجیے ابن بطوطہ کا، ساری وہ تحریر جو ابن بطوطہ نے اپنی آپ بیتی جو قلم بند کرائی، جو کہ 28 سال کے اسفار کے اوپر مشتمل تھی، ان کی ٹریولنگ کے اوپر، تو اس کا جو ڈاکٹر سمیول نے انگلش میں اس کو شائع کیا، اس کا اردو ٹرانسلیشن کہہ لیجیے، اس کا اردو میں ترجمہ کہہ لیجیے، ڈاکٹر نوازش علی صاحب نے کیا، اور اردو میں آج بھی اویلیبل ہے۔ اگر ہم، بلکہ یہ ہر لائبریری میں یہ سفر نامہ ان کی آپ بیتی جو ہے پریکٹیکل بیسڈ، یہ جغرافیہ کا نالج ہے پوری، اس میں اسلامک ورلڈ خاص طور پہ پھر ہندوستان میں اس میں آ گیا، چونکہ 28 سال کا ان کا ایکسپیرینسڈ بیسڈ یہ نالج ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ ہسٹری بھی ہے، جغرافیہ بھی ہے، مختلف ثقافتوں کے بارے میں بھی ان کی آپ بیتی جو خود دیکھا ہو، وہ بڑی اس میں خود بہت ہی انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان کی اپنی محنت ہوتی ہے، بجائے کہ کتابی نالج نہیں، وہ ان کا پریکٹیکل بیسڈ نالج، یہ بڑی ایک اچھی اور یونیک ٹائپ ہوتی ہے یہ۔ اگر ہم ہسٹری کے حوالے سے بات کریں، جغرافیہ کے حوالے سے خاص طور پہ بات کریں کہ خود دیکھ کے کس چیز کو بیان کرنا، یہ ابن بطوطہ کی خاص یونیک اس میں ایک چیز خوبی آ گئی۔ تو یہ آج بھی اویلیبل ہے۔ ڈاکٹر نوازش علی نے جو ٹرانسلیشن کی ڈاکٹر سمیول کے، جو انہوں نے ریسرچ کر کے اس کو شائع کیا، تو وہ آج بھی اویلیبل ہے۔ ابن بطوطہ کا جو لائف کا جو آخری پیریڈ جو ہے، آخری حصہ جو ہے، وہ پھر انہوں نے مراکش میں ہی گزارا، اور ان کو بطور قاضی، ان کو قاضی کے عہدے کے اوپر ان کو فائز کیا گیا، اور پھر بطور قاضی ہی ان کی مراکش میں ان کی موت واقع ہوئی۔ جیسے میں نے کہا کہ 1304 میں ان کی پیدائش ہے، اور 1368 یہ ان کی وفات ہے۔ یہ کوئی 63 یا 64 سال کا ان کا عرصہ ہے ان کی زندگی کا، اور اس میں سے تقریباً آدھی زندگی انہوں نے ٹریولنگ میں گزاری ہے۔ یہ ذرا ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے کہ آدھی زندگی، اگر ان کی 60 سال زندگی ہے تو 30 سال انہوں نے ٹریولنگ میں گزارے ہیں، اور وہ ٹریولنگ کا سارا خلاصہ تحریر کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آخر میں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔